بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو بھی برا لگا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو واقعہ، جو انسیڈنٹ کہہ لیں آپ، جو رونما ہوا ہے سانحہ، کیا اس کے آپ کو بھی دکھی کیا ہے، غمگین کیا ہے؟ ظاہر ہے انبار لگ گئے ہیں، عزت کا جنازہ نکلا ہے۔ اور کیا میں آپ سے ایک اور کویسچن کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے یا آئندہ رک جائیں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ایسے ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ایسا ہونے کی توقع ہے جیسا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بچیوں کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیں، یقیناً آپ حقیقت کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہم سدھر نہ گئے، جب تک کہ ہم نے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ لیا۔ ذرا ایک جملے پہ غور کیجئے گا، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، خود غلطیاں نہ کریں۔ تو اب دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بات ہے نا۔ اچھا، یہ ذرا نا اس جملے کو ذرا پاس کر کے آپ نے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ آج کل کے دور کے انسان کا، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ہم ایک منٹ میں کئی ایک اچھی باتیں سنتے ہیں، ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک، اور ہر ایک بات، پہلی بات کی جو موٹیویشن ہوتی ہے، جو اس سے ہمیں جو مکھن ملنا ہوتا ہے، وہ جو جوس ملنا ہوتا ہے، وہ ہمیں ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ جملہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اس کو ذرا دہرائیے گا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، وقت مختصر ہے انسان کے پاس، اور بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، خود وہ غلطیاں نہ کریں۔ آپ نے یقیناً اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہی چیز اگر ہم سمجھ گئے نا ایک پوائنٹ، کہ دوسروں کے گھروں میں جو آگ لگی ہے وہ آگ آپ کے گھر میں نہیں لگنی چاہیے، اور وہ آپ کے گھر میں آگ کیسے نہیں لگ سکے گی؟ یقیناً آپ کی بہن، بیٹی، بیوی، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو یہ جو ہے کو ایجوکیشن سسٹم، اس میں کسی نہ کسی شکل میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو پوائنٹ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ تربیت کریں، تربیت کے عمل سے گزاریں اپنی اولادوں کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو تربیت کریں کہ جب کبھی آپ کو اس قسم کے ماحول میں رہنا پڑے اور اس طرح کے معاملات، آپ سمجھدار ہیں، آپ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے حالات و واقعات سے آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ جو جونیئرز ہیں، بچے ہیں، آپ کی سسٹرز ہیں، آپ کی خواتین ہیں، ان کو کس قسم کے انوائرمنٹ سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اس سے ریلیٹڈ ان کی پرفیکٹلی تربیت کریں، وقت لگانا پڑے گا بھی آپ کو۔ اور اسی ضمن میں ایک ذرا بات سمجھیے گا، آپ کے گھر کے افراد، خواہ وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہیں، وہ جانور نہیں ہیں کہ شام کے وقت جب سارے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ہاں بھی فلاں آ گیا، سارے پورے کر لی اور بات ختم۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ تربیت کا مقصد یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے کم از کم اتنا ٹائم نکالیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کہ آپ ان سے کم از کم ڈسکس کریں کہ بھئی آج آپ نے کدھر ٹائم گزارا، کیا معاملات ہوئے، کچھ پلس کچھ مائنس، وہ اپنی بات کر رہے ہوں گے، آپ اپنے ایکسپیرینس سے جج کر لیں گے کدھر وہ لوز پوائنٹ دے رہے ہیں۔ آپ ان سے تھوڑا سا ڈسکس کریں، گلیں ملیں، اور کچھ ان کی سنیں اور کچھ اپنی حالات حاضرہ کے مطابق آپ انہیں سمجھائیے۔ یہ ہے تربیت کا عمل۔ اچھا، اب دوسرا اور آخری پوائنٹ میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف پوائنٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، پوائنٹ صرف سنیے گا، اسلامی تربیت جو کرنے کا کام ہے، جو سبق لینا ہے آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے واقعہ سے۔ اگر پہلا تو ہے نا صرف تربیت، دوسرا یہ ہے اسلامی تربیت۔ اگر آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ آپ موجود ہوں یا آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے بچے ایک بہتر راستے پہ گامزن رہیں، آپ کے چھوٹے، آپ کے جونیئر، آپ کی فیملی کے ممبران ایک بہتر راستے کے اوپر رہیں، تو پھر اسلام کی تربیت کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام پوری زندگی کے سارے معاملات کو احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، اب اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ اسلام کیا کیا کہتا ہے وہ تو وضاحت نہیں ہو سکتی، جسٹ آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈسکرپشن میں بھی میں کچھ ویڈیوز ڈال دوں گا جو اسلام سے ریلیٹڈ ہم نے مزید بنائی ہیں، قرآن کے پیغام کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ ہم اسلام کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، اسلام کا جو کمپلیٹ کوڈ ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، اور پھر دیکھیں اسلام سفر کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اسلام اسٹڈی کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کو ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور اپنی
بیٹیوں کو ان کی اسٹڈی یا ان کے کام کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، یہ سارا کچھ آپ جانیے اور اسلام کے سپرد کیجیے، اسلامی تعلیمات کے سپرد کیجیے آپ کے بچوں کو، اپنے بچوں کو۔ یہی مضبوط اور محفوظ ہاتھ ہیں، یاد رکھیے گا، مضبوط بھی ہیں یہ ہاتھ اور محفوظ بھی ہیں، جو آپ کے بچوں کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اسلام پہ صرف بھروسہ کریں، قرآن کی تعلیمات پر بھروسہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔